ناظرین آداب. مادے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کے اوپر انسان نے مدتوں سے غور و خوض کیا ہے اور یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بحث بنے گا. فزکس آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی معقول مضمون ہے اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں دلیلوں سے کسی چیز کو ثابت یا رد کیا جاتا ہے اور پھر تجربات کیے جاتے ہیں. لیکن جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ کچھ معقول معلوم نہیں ہوگی، ہمارے جو روزمرہ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان سے مختلف ہوگی. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذروں پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ فوری طور پر اس کو قبول کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر چاول کا دانہ یہاں پر ہو یا ریت کا ذرہ یہاں پر ہو تو ہاں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی یہاں مادہ ذروں کی شکل میں ہے. اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذرے نہیں، یہ لہروں پر مشتمل ہے، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی انتہائی غیر معقول بات کہی جا رہی ہے. لیکن یہ اتنی بھی غیر معقول نہیں ہے اور آج کا لیکچر اس مسئلے کے اوپر ہے کہ کیا مادہ لہریں ہیں یا ذرات. پچھلے لیکچر میں نے یہی سوال روشنی کے حوالے سے کیا تھا، یعنی کہ روشنی لہریں ہیں یا یہ ذروں پر مشتمل ہے، اور میں نے آپ کو دو مختلف تجربات دکھائے تھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ روشنی دراصل ذروں پر مشتمل ہے اور ان ذروں کو ہم فوٹونز کہتے ہیں. فوٹونز آر پیکٹس آف انرجی. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بارے میں بتایا تھا. مختصراً یہ کہ روشنی آ کر کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکراتی ہے. دھات میں کیونکہ الیکٹرانز ہوتے ہیں اور جب یہ فوٹونز آ کر اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو یہ اس میں سے باہر نکل آتے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میٹل پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے. روشنی کی فریکوینسی نیو ہے اور ایک کلیکٹنگ پلیٹ یا اینوڈ ہے. جب روشنی میٹل پلیٹ سے الیکٹران کو باہر نکالتی ہے تو یہ الیکٹران کلیکٹنگ پلیٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک کرنٹ فلو کرتا ہے اس سرکٹ کے اندر. ہم توقع تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم وولٹیج بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پوٹینشیومیٹر ہے، اس پوٹینشیومیٹر کا نوب ہم گھما کر وولٹیج بڑھا سکتے ہیں. اس وولٹیج کے بڑھنے سے جو الیکٹرانز دھات میں سے نکلتے ہیں ان کی انرجی بڑھنی چاہیے اگر روشنی لہروں پر مشتمل ہے. دوسرے یہ، اور یہ بھی اگر لہریں موجود ہیں تو پھر جس فریکوینسی پر ہم روشنی اس پر ڈالیں اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے. الیکٹرانز کو ہر صورت ہر حال میں نکلنا چاہیے بشرطے کہ ہم روشنی کی انٹینسٹی ایک حد سے زیادہ رکھیں. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک مخصوص فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی کی لائٹ اس پر نہیں ڈالتے اس وقت تک اس میں سے کوئی الیکٹران نہیں نکلتا. تو بے شک آپ اس کی انٹینسٹی، روشنی کی انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں لیکن پھر بھی کوئی الیکٹران اس میں سے نہیں نکلے گا. یہ باتیں خلاف توقع ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف انٹینسٹی بڑھانے سے کام نہیں چلے گا. اب یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جن کی انٹینسٹی، مطلب یہ کہ جن کا پاور E² یا B² کے پروپورشنل ہو، الیکٹران کو دھات میں سے نکالنے کے لیے کافی نہ ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے ہم E یا B کو بڑھاتے چلے جائیں ویسے ویسے الیکٹرانز کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے. اب اس کا کوئی حل نہیں تھا اور آئنسٹائن نے سب سے پہلے یہ پیشن گوئی کی کہ در حقیقت روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے اور فوٹون کی انرجی نیو، یعنی کہ فوٹون کی فریکوینسی کے پروپل ہے. تو جیسے جیسے آپ فریکوینسی کو بڑھاتے ہیں ویسے ویسے انرجی بڑھتی ہے
اور اس نے پھر یہ ریلیشن لکھا E is equal to H into nu. H is Planck's constant اور اس کی قیمت آپ کے سامنے ہے. جب آئنسٹائن نے روشنی کا یہ متبادل نظریہ پیش کیا تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگیں. اول یہ کہ جو الیکٹران اس سے باہر نکلتا ہے اس کی انرجی کتنی ہونی چاہیے. یہ دیکھا گیا کہ جو الیکٹران نکلتا ہے اس کی انرجی ایچ نیو مائنس ڈبلو، اور ڈبلو کو ہم ورک فنکشن کہتے ہیں. اس کی قیمت عموماً 3 یا 4 الیکٹران وولٹس ہوتی ہے. تو بالفرض ایک فوٹون آتا ہے جس کی انرجی 8 الیکٹران وولٹس ہے. جو الیکٹران باہر نکلے گا اس کی انرجی 8 منفی 3 یا 8 منفی 4 الیکٹران وولٹس ہوگی. ورک فنکشن کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں. جب آپ دھات میں سے کوئی الیکٹران باہر نکالتے ہیں تو آپ کو کچھ انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ الیکٹران وہاں کسی ایٹم کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کو آئنائز کرنے کے لیے، اس کو ایٹم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کچھ انرجی صرف کرنی پڑے گی. کتنی؟ اس کی مقدار W ہے اور اس کو جیسا کہ میں نے بتایا ورک فنکشن کہتے ہیں. تو چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دی آؤٹ گوئنگ الیکٹران ہیز گاٹ انرجی ایچ نیو مائنس ڈبلو. ایک اور بات بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگی، وہ یہ کہ جب روشنی کی انٹینسٹی بہت ہلکی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب آپ بہت ہلکی روشنی فریکوینسی کے لحاظ سے نہیں لیکن انٹینسٹی کے لحاظ سے اس دھات پر ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو الیکٹرانز نکلتے ہیں وہ فوری طور پہ باہر نکل آتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ روشنی اس کو کافی انرجی دے اور پھر یہاں سے انرجی باہر آ جائے. نہیں، فوری طور پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے. کمپٹن اسکیٹرنگ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ روشنی فوٹونز پر مشتمل ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکس رے سورس ہے، اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے کسی ٹارگٹ سے آ کر ٹکراتی ہے، پھر ایک کولیمیٹر میں سے گزر کر کرسٹل سے ریفلیکٹ ہو کر بالآخر ایک ڈیٹیکٹر کے اندر پہنچتی ہے. ایکس ریز کیسے جنریٹ کی جائیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی انرجی الیکٹرانز کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکرائیں، اور چونکہ اس دھات میں ایٹمز ہیں اور وہ ایٹمز ایکسائٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر ایکس ریز نکلتی ہیں. یہ ایکس ریز نکل کر پھر کسی ٹارگٹ سے جا کر ٹکراتی ہیں. یہ ٹارگٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ وہاں پہ نمک رکھیں یا پتل رکھیں یا کوئی اور چیز رکھیں. ہر مادے کی چیز کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو یہ ایکس ریز جا کر ان الیکٹران سے ٹکراتی ہیں اور پھر ہر طرف نکلتی ہیں. اب آپ اینگل سلیکٹ کر سکتے ہیں کولیمیٹر کی مدد سے. کولیمیٹر تو ایک بڑا فینسی نام ہے لیکن ہے دراصل یہ 2 پلیٹیں اس طرح سے، یا ایک گول ٹیوب ہے، اور الیکٹرانز یا ایکس ریز یا جو کچھ بھی ہے صرف اس ٹیوب میں سے ہی گزر سکتے ہیں. چنانچہ اس کولیمیٹر سے آپ نے اینگل سلیکٹ کیا ہے. ایکس ریز جب اس کرسٹل کے اوپر پڑتی ہیں تو وہاں سے پھر یہ ریفلیکٹ ہو کر ڈیٹیکٹر میں پہنچتی ہیں، وہ ڈیٹیکٹر جو ایکس ریز ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. کرسٹل کا کام ہے کہ مختلف ویو لینتھس چوز کرے، تو اس کا اینگل تبدیل کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو ایکس ریز اس کے اوپر آ رہی ہیں ان کا لیمڈا یعنی کہ ان کی ویو لینتھ کتنی ہے. اب ہم اس اسکیٹرنگ کا تجزیہ 2 مختلف پکچرز یا 2 مختلف نظریات کی مدد سے کریں گے. سب سے پہلے وہ نظریہ جو میکسویل کا تھا اور جو آئنسٹائن اور کمپٹن سے قبل کا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو لہر آ رہی ہے وہ ایک الیکٹران کو ارتعاش دیتی ہے. وہ الیکٹران جب ارتعاش کرتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے تو ایکسلریٹ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چارج ایکسلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے. ریڈیشن کتنی نکلتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایکسلریشن کتنی ہے. جو پاور نکلتا ہے دیٹ از 2/3